قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو اللہ کی نعمتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اللہ نے ہمیں جتنی نعمتیں عطا کی ہیں، چاہے وہ جسم کے اعضاء ہو، چاہے وہ مال و دولت ہو، چاہے وہ بولنے سننے سونگنے کی صلاحیت ہو، چاہے وہ مال و دولت ہو، چاہے وہ گھر بار ہو، اللہ قیامت میں ان تمام نعمتوں کا ہم سے اور آپ سے حساب لے گا، یاد رکھیں۔ اور حساب بھی اتنا سخت ہوگا کہ فرمایا گیا کہ زبان پر تالا ہوگا اور جسم کے اعضاء خود اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یعنی منہ جو زندگی بھر بولتا رہا، قیامت میں اس منہ پر تالا ہوگا اور ہاتھ کو زبان دے دی جائے گی، کان کو زبان دے دی جائے گی، آنکھ کو زبان دے دی جائے گی، پیر کو زبان دے دی جائے گی۔ اور جب ان تمام اعضاء کو قیامت میں زبان دے دی جائے گی تو یہ سارے کے سارے قیامت میں ہمارے ہی خلاف اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ یعنی یہ جو آج ہمارے کنٹرول میں ہے، قیامت میں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوں گے، پھر یہ ہمارے خلاف ہی اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ مولا، میں تو نہیں چاہتا تھا یہ کروں، لیکن کیا کروں، میں مجبور تھا۔ اے اللہ، میں تو نہیں چاہتا تھا کہ وہاں جاؤں، لیکن میں کیا کرتا، میں تو مجبور تھا۔ اے اللہ، میں تو نہیں چاہتی تھی کہ میں یہ دیکھوں، لیکن میں کیا کرتی، میں مجبور تھی۔ تو یہ سارے اعضاء اس دن اللہ کے حکم پر بولیں گے، اور پھر جب ہمارے خلاف گواہی دیں گے تو پھر یاد رکھیں کہ پھر ہمارا کوئی پرسانی حال نہیں ہوگا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، زبان دیکھنے میں بہت چھوٹی چیز ہے، لیکن جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبان کے تعلق سے کیا فرمایا؟ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، ایک جو تمہارے دونوں پیروں کے درمیان ہے، تمہارے رانوں کے درمیان، اور ایک جو تمہارے جبڑوں کے درمیان ہے، ان دو چیزوں کی ضمانت تم دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی شرمگاہ کی اور زبان کی ضمانت تم دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ جنت میں دو چیزوں کی وجہ سے جائیں گے، ایک ان کا تقوی ہوگا اور ایک ان کا حسن اخلاق ہوگا۔ تقوی اور حسن اخلاق یہ جنت میں لے جانے والی چیز ہے، اور فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جہنم میں جائیں گے، اور وہ دو چیزیں کیا؟ فرماتے ہیں ایک تو تمہاری شرمگاہ ہے اور دوسرا تمہاری زبان ہے، زبان۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ان دو چیزوں پر کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے، اور اگر تم ان دو چیزوں پر کنٹرول کر لے گئے تو پھر تمہیں جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اور آج کے دور میں اگر دیکھا جائے، ان دو چیزوں پر اکثریت کا کنٹرول نہیں ہے، بے قابو، زبان بھی اور شرمگاہ بھی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تو دیکھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے اپنی زبان کو پکڑ کر مروڑ رہے تھے، کھینچ رہے تھے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم نے دیکھا تو حیران، عرض کرتے ہیں اے سیدنا صدیق اکبر، اے میرے بھائی، یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ تم پر رحم کرے، اپنی زبان کو یہ کھینچ کیوں رہے ہو؟ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں عمر، اس زبان نے مجھے ہلاکت میں ڈال دیا، اس زبان نے مجھے ہلاکت میں ڈال دیا۔ اور پھر دوسرے مقام پر صدیق اکبر نے فرمایا عمر، یہی زبان ہے جس کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، کتنے لوگ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ کبھی بے خیالی میں اللہ کی خوشنودی کی بات کرتا ہے،
یعنی ایسی بات کرتا ہے کہ جس بات پر اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بول دیتا ہے لیکن توجہ نہیں دیتا کہ اس کی اس بات سے اس کا رب اتنا خوش ہوا، اتنا راضی ہوا۔ اور آقا فرماتے ہیں کبھی وہی انسان بے خیالی کی وجہ سے ایسی بات زبان سے نکال دیتا ہے کہ جس کی طرف اس کا ذہن بھی نہیں جاتا کہ اس کے انہی جملوں کی وجہ سے اس کا رب اتنا ناراض ہو گیا۔ اس کا رب یعنی بول دیا، نہ رب کی خوشی کا خیال نہ رب کی ناراضگی کا خیال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے بے خیالی میں ایسی بات کر دی کہ جس کی طرف اس کی توجہ نہیں، اور اسے پتہ نہیں کہ اس کی اس بات پر اللہ کتنا ناراض ہوگا۔ اور بخاری شریف مسلم شریف میں آتا ہے کہ اس کے وہی جملے اس کو جہنم کے گڑھے میں لے جا کر گرا دیں گے، اور میرے آقا نے فرمایا کہ جہنم کے اس گڑھے میں اس کو پھینکا جائے گا کہ جس کی گہرائی مشرق اور مغرب کے برابر ہوگی۔ یعنی اتنی گہرائی میں اس کو پھینکا جائے گا۔ کس کی وجہ سے گیا؟ بس زبان سے نکلنے والے چند جملوں کی وجہ سے۔ چند میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ نے سنا ہوگا بڑی مشہور حدیث مبارکہ، ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی شخص اناب شناب بک رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرماتے، صدیق اکبر لیکن آپ خاموش تھے۔ صدیق اکبر نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش۔ لیکن ایک حد ہوتی ہے برداشت کرنے کی۔ جب وہ بولتا ہی گیا تو صدیق اکبر نے بھی جواب دینا شروع کر دیا۔ اب جیسے انہوں نے جواب دینا شروع کیا، فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اپنے حجرے کی طرف جانے لگے۔ صدیق اکبر فوراً سمجھ گئے کہ آقا ناراض ہو چکے ہیں، بھاگتے ہوئے گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کیا آپ کسی بات پر ناراض ہو گئے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر، جب تک تو اس کی باتوں کو سن کر خاموش تھا، تیری طرف سے اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کیا تھا، وہ فرشتہ اس کی باتوں کا جواب دے رہا تھا۔ تو خاموش تھا لیکن تیرا جواب فرشتہ دے رہا تھا، لیکن جب تو نے بولنا شروع کر دیا تو فرشتہ چلا گیا، اس لیے میں بھی اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف جا رہا ہوں۔ کیا معلوم ہوا ایسے میں جب آپ کو کوئی برا بلا کہے، آپ کے سامنے کہے یا آپ کے پیٹ پیچھے کہے، تو یقیناً آپ سے کنٹرول تو نہیں ہوگا۔ بعد میں پتا چلا تو بھی سامنے معلوم ہو گیا تو بھی کنٹرول نہیں ہوگا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا صدیق اکبر کے ذریعے قیامت تک آنے والی امت کو یہ تعلیم دے رہی ہے، اگر تمہیں کوئی اناب شناب بکتا ہے، الٹا سیدھا کہتا ہے، صبر سے کام لو، یہ تمہارا خاموش رہنا رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ تمہاری طرف سے اللہ کا فرشتہ اس بندے کو جواب دے گا۔ آپ جانتے ہیں آج ہم اور آپ بہت زیادہ بولتے ہیں، اور دنیا کا ایک اصول بھی بن چکا ہے، جو زیادہ بولتا ہے لوگ اس کو بہت زیادہ گھیرے رہتے ہیں، اور جو بالکل خاموش رہتا ہے لوگ اس کو پسند بھی نہیں کرتے۔ کیا یار ہمیشہ منہ لٹکا رہتا ہے اس کا، جب دیکھو چپ بیٹھا، ایسا لگتا ہے کہ میت میں آیا اور اس کا منحوس کی طرح منہ لٹکا۔ خاموش رہتا ہے تو لوگ اس کو یوں کہتے ہیں، اور جو بہت بولتا ہے ہمیشہ بولتا رہے اس کو لوگ گھیرے رہتے ہیں، مزہ آتا ہے لوگوں کو۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کبھی کبھی بندہ ایسی بات بول جاتا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور کبھی کبھی بے خیالی میں ایسا بول جاتا ہے کہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ جو بہت زیادہ بولنے والا ہوتا ہے اس کا حال یہ ہے، وہ صرف اللہ کی ناراضگی ہی مول نہیں لیتا، بلکہ زیادہ باتیں کرنے والا کبھی کبھی اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، ایک شخص بہت زیادہ بولنے کا عادی، ایک مرتبہ بارش 3-4 دن تک کنٹینیو ہو رہی تھی، اور جب مسلسل بارش ہو تو لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں، کام دھندے بند، ٹرین بند، راستوں میں کیچڑ پانی، پریشانی۔ تو بہت زیادہ بارش 3-4 دن، آخر جب 5ویں دن بارش بند ہوئی، نکلا گھر سے، دوستوں نے گھیر لیا، ملاقات ہوئی، تو جانتے ہو دوستوں سے کیا کہتا ہے؟ اب وہ چونکہ انٹرٹینمنٹ کے لیے مذاق میں کہہ رہا تھا، لیکن اس کا یہ مذاق بھی کفریہ تھا، اس کو اندازہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے 4 دن سے بارش ہو رہی تھی، اللہ نے بارش کو بند نہیں کیا،
میں نے 2-4 آدمی بھیجے تب جا کر اللہ نے بارش کو بند کیا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب اس نے دوستوں کو ہنسانے کے لیے کہا، لیکن معاذ اللہ یہ جملے کفریہ ہیں کہ نہیں ہے کہ 2-4 آدمی بھیجے، انہوں نے اللہ کو ڈرایا دھمکایا تب اللہ نے بارش کو بند کیا. معاذ اللہ. اب اس کے جملے سن کر جن جن لوگوں نے لطف لیا تھا، ہنسا تھا، وہ اکیلا اسلام سے خارج نہیں ہو گیا، سب کو لے کر گیا. بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں کے ایسے جملے سن کر معاذ اللہ کہنے کے بجائے جو ہے ہنسی آ رہی، لطف اندوز ہو رہے ہیں. آپ سوچیں، ایک شخص بہت باتیں کرتا تھا، اس کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا بتا اللہ نے تیرے بارے میں کیا فیصلہ کیا؟ تو کہتا ہے مجھ کو جنت میں نہیں جانے دیا گیا، مجھ کو جنت کے دروازے پر روک دیا گیا. خواب میں دیکھنے والے نے کہا لیکن تو نیک بھی تھا، نمازی بھی تھا، زندگی میں کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کسی کا قرضہ کھایا نہیں، پھر تجھے جنت میں جانے سے کیوں روکا گیا؟ وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، اچانک بارش شروع ہو گئی، تو اس بارش کے شروع ہونے پر میری زبان سے نکلا کہ یہ بے موسم بارش کہاں سے آ گئی. بس میری زبان سے یہ جملہ نکلا کہ یہ بے موسم کی بارش کہاں سے آ گئی. انتقال کے بعد رب نے فرمایا وہ بارش بتا کس نے اس وقت برسایا تھا؟ میں نے برسایا تھا کہ میرے علاوہ کسی اور نے برسایا تھا. اور تو نے بارش کے برسنے پر یہ کہا یہ بے موسم کی پتہ نہیں کہاں سے آ گئی. اب جب تک تو اس کا جواب نہیں دے گا کہ وہ بارش بے موسم کی تھی، میں تجھے جنت میں نہیں جانے دوں گا. ہماری بھی عادت ہوتی ہے، یار آج کتنی گرمی ہے، آج کتنی سردی ہے، جون کا مہینہ نکل جا رہا ہے بارش ہی شروع نہیں ہوئی، ارے نومبر آ گیا بارش بند نہیں ہو رہی ہے. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اللہ والے ان باتوں پر بھی اپنی زبان کو بند رکھتے ہیں. وہ جانتے ہیں سردی ہو، گرمی ہو، بارش نہ ہو، سب میرے پروردگار کی طرف سے ہے. اور ہم سے بہتر وہ جانتا ہے کہ میرے بندوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، کب برسانا ہے، کب نہیں برسانا ہے، کہاں برسانا ہے، کہاں نہیں برسانا ہے، کہاں کتنا برسانا ہے، کہاں کتنا برسانا، وہ سب میرا پروردگار اپنے بندوں سے بہتر جانتا ہے. اچھا ہم اگر کہہ دیں ارے یار آج بڑی گرمی ہے، تو کیا ہمارے کہتے ہی ہوائیں چلنے لگیں گی؟ کیا فائدہ ہونا ہمارا بتائیے؟ اگر ہم کہہ دیں کہ یار ٹھنڈی بہت زیادہ ہے، ٹھنڈی میں بھی گرمی کتنی ہے، تو ہمارے ان جملوں سے ہمیں کوئی فائدہ ہونا؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سنو غور سے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک بندہ اپنی زبان سے جو کچھ کہتا ہے اللہ نے اس کے ساتھ فرشتے کو رکھ دیا ہے. فرشتہ اس کی زبان سے نکلنے والے ہر جملے کو نوٹ کرتا ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا یہ ریکارڈ تو ہو ہی رہا ہے، لیکن اللہ کا مقررہ فرشتہ بھی اس کو ریکارڈ کر رہا ہے. یہ کیمرے تو بعد میں آئے، آڈیو سسٹم بعد میں آیا، لیکن ان سے بہت پہلے اللہ نے وہ سسٹم پیدا کر دیا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ لگا ہوتا ہے اور جس کا کام اس انسان کی زبان سے نکلنے والے ہر جملے کو نوٹ کرنا. فرمایا گیا قیامت کے دن جب اس بندے کو حساب کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا تو وہ اس کا دفتر اس کے حوالے کیا جائے گا اور فرشتہ کہے گا زندگی بھر تو نے جو کچھ اپنی زبان سے نکالا تھا یہ سارا میں نے اس میں لکھا ہوا ہے، سب کچھ لکھا ہے، اور آج تجھے اللہ کے سامنے یہ سب کچھ پڑھ کے سنانا ہے. یہ زندگی بھر کی تیری باتیں جو میں نے لکھی ہے اس رجسٹر میں، آج تجھے وہ ساری ریپیٹ کرنی، ساری پھر پڑھ کر سنانی ہے. اب بتائیے سٹی پٹی غائب ہو جائے گی کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے تو غیبت بھی کی ہوگی، چغلی بھی کی ہوگی، گالی بھی دیا ہوگا، گانا بھی گنگنایا ہوگا، بہتان بھی عائد کیے ہوں گے، کسی کو فلم کی کہانی بھی سنائی ہوگی، کسی کو آواز نکال کر ڈائیلاگ بھی سنایا ہوگا، کسی کو چٹکلے بھی سنائے ہوں گے. اس نے زندگی بھر جب یہ ساری کرتوتیں کی ہوں گی اللہ کا فرشتہ کہے گا جو کچھ تو نے کہا تھا میں نے لکھا ہے، آج تجھے یہ پڑھ کر سنانا ہوگا. کیا بتاؤ سنانے کی ہمت ہوگی اس کے اندر؟ اور میں کہتا ہوں مسلمانوں
جب قیامت میں وہ زندگی بھر کی اپنی باتیں پڑھ کر دوبارہ نہیں سنا سکتا ہے، ارے ہوش کے ناخن لے، ارے جب قیامت میں تو اللہ کے سامنے وہ سب پڑھ کر نہیں سنا سکتا، آج جب تو اپنی زبان سے یہ جملے نکالتا ہے، کیا تیرا رب آج تجھے نہیں سن رہا ہے؟ جب کل تو نہیں سنا سکے گا، آج بھی تو وہ سن رہا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ کل ہی سنے گا آج نہیں سنتا، معاذ اللہ۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، غالباً امیر سنی دعوت اسلامی نے بھی پچھلے ہفتے یہ بیان فرمایا تھا۔ آ کر عرض کرتے، آقا میں اپنے تمام گناہوں سے آپ کو گواہ بنا کر توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ میری سفارش فرمائیں تاکہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی، انہوں نے شکریہ ادا کیا، پلٹے چند قدم گئے تھے، پھر واپس آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، میں نے گناہوں سے توبہ تو کر لی، لیکن آقا مجھے یہ بھی بتا دیں کل جب میں یہ گناہ کر رہا تھا تو کیا میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا؟ تو میرے نبی نے فرمایا ہاں، جب تو یہ گناہ کر رہا تھا تو تجھے تیرے رب نے گناہ کرتا دیکھا ہے۔ اتنا سننا تھا، وہ نوجوان صحابی تھے، خوف خدا کی بنیاد ایک چیخ مارتے ہیں اور زمین پر آ کر گر پڑے، اور تھوڑی دیر کے بعد جسم تڑپا ہے اور جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے۔ یہ خوف خدا کا عالم۔ توبہ کے بعد پتا چلا کہ گناہ کرتے وقت اللہ نے دیکھا تھا، تو خوف کا عالم یہ ہے۔ آج جب ہم گالی دیتے ہیں تو کیا معاذ اللہ اللہ نہیں سن رہا ہے؟ یاد رکھیں میرا رب اماوس کی کالی رات میں کالے رنگ کے پہاڑ پر، کالے رنگ کی غار میں، کالے رنگ کی مٹی میں، کالے رنگ کی چینٹی جو چلتی ہے اسے دیکھتا بھی ہے، اس کے پیروں کی آہٹ کو سنتا بھی ہے، اور وہیں پر میرا رب اس کو رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ جب وہ کالے پہاڑ پر اماوس کی رات میں کالی مٹی میں چلنے والی چینٹی رب کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے، اس کے ننھے ننھے پیروں کی آہٹ اس کے کانوں سے رب کے سننے سے پوشیدہ نہیں ہے، تو آج ہم اور آپ جو کچھ اپنی زبان سے نکالیں گے، کیا بتاؤ رب تبارک تعالیٰ وہ سن نہیں رہا؟ اسی لیے میں کہتا ہوں سنیوں، میں اللہ کا صبح شام شکر ادا کرتا ہوں، میرے کریم نے جوانی میں تحریک سنی دعوت اسلامی سے وابستہ کر دیا۔ اگر تحریک کے دامن سے نہ جڑے ہوتے، ہم بھی فلمیں دیکھتے، ہم بھی گانے گنگناتے، ہم بھی سیٹیاں بجاتے، ہم بھی تالیاں بجاتے۔ اب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، فرشتہ نوٹ کرتا ہو، نوٹ کرتا رہے، ارے میں نے تو صبح بھی، میں نے تو شام دی، میں نے تو رات دی، اپنی زبان کو کھولا ہے تو گانے نہیں گنگنائے ہیں، نبی پر درود بھیجا ہے، یا اللہ کے حبیب کا فرمان سنایا ہے۔